6 اپریل 1453 کو سلطان محمد نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ قسطنطنیہ پر پہلا قلعہ توڑنے والا وار کریں۔ اوربنز گن کو دیواروں پر فائر کرنے کا حکم دیا۔ یہ قانون بہت ہی پاورفل تھی اور ہر شاٹ کے بعد دیوار ہل جاتی تھی، لیکن بیزنٹائن انجینئرز جو شہر کی حفاظت کر رہے تھے نے برابر جواب دیا اور انہوں نے دیواروں کو ہر شاٹ کے بعد ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ محمد نے اپنی فوج کے ساتھ دوستی اور خوف کا کمبینیشن استعمال کیا۔ اس نے شہر کے لوگوں کو یہ آفر دی کہ اگر وہ پیسفل سرنڈر کرے تو ان کو زندگی بخشی جائے گی، لیکن اگر وہ ریزسٹ کرتے ہیں تو پھر ان کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کانسٹنٹائن نے محمد کی آفر کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ وہ اپنا شہر آخر تک ڈیفینڈ کرے گا۔ قسطنطنیہ کا زوال آسان نہیں تھا۔ 53 دن تک سلطان محمد اور بیزنٹائن فورسز کے درمیان ایک خونی جنگ چلی۔ ہر دن محمد کے وار بیزنٹائن دیواروں کو نقصان پہنچا رہے تھے، لیکن بیزنٹائن فورسز پھر بھی مضبوطی سے شہر کے اندر فائٹ کر رہی تھیں۔ محمد نے ہر طرح کی ملٹری ٹریکس استعمال کیے، جس میں ٹنلز بنانا اور سیکرٹ رستوں سے شہر کے اندر گھسنے کی کوشش کرنا بھی شامل تھا، لیکن بیزنٹائن فورسز نے ان سب کو ناکام بنایا۔ لیکن سب سے بڑی چیز جو بیزنٹائن فورسز کو کمزور کرتی جا رہی تھی وہ تھی ان کے ریسورسز کی کمی۔ محمد نے ہر طرف سے شہر کا گھیرا اس طرح ڈال رکھا تھا کہ شہر کے اندر کوئی بھی ایکسٹرنل سپلائی نہیں آ سکتی تھی۔ شہر کے لوگوں میں بھوک اور افراتفری بڑھتی جا رہی تھی۔ 29 مئی 1453 کا دن تھا، وہ دن جب قسطنطنیہ کا زوال اپنے آخری موڑ پر تھا۔ محمد نے اپنی فوجیوں کو آخری بڑا حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ہر طرف سے محمد کے سولجر شہر کی دیواروں کو توڑنے اور پھر اندر گھسنے میں کامیاب ہو گئے۔ محمد نے اپنے ایتھلیٹ جاں نثار فوجیوں کو اندر داخل ہونے کا حکم دیا۔ جاں نثاری شہر کے اندر ہر طرف پھیلے اور بیزنٹین ڈیفینڈرز کے ساتھ خونی جنگ لڑتے رہے۔ بیزنٹین شہنشاہ کانسٹنٹین نے آخری موقع اپنے فوج کے ساتھ لیا۔ اس نے اپنے شہر کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ لگایا، لیکن اس وقت جب محمد کی فوج شہر کے اندر گھس چکی تھی، کانسٹنٹائن نے اپنی تلوار نکالی اور اپنے دوستوں کے ساتھ آخری سانس تک لڑتا رہا۔ اس کے بعد اس کی لاش کبھی نہیں ملی۔ کانسٹنٹائن کے ساتھ بیزنٹین شہنشاہ کا بھی آخری سفر ختم ہو گیا۔ جب قسطنطنیہ محمد کے ہاتھ میں آیا تو وہ اس وقت صرف ایک فتح نہیں تھی، بلکہ پوری مسلم دنیا کا ایک ہیرو بن گیا تھا۔ محمد نے ترنت شہر کا نام استنبول رکھا اور اس کو اوٹومن امپائر کا نیا مرکز بنایا۔ محمد نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا، لیکن اس نے کرسچنز کو اپنی عبادت کی اجازت بھی دی۔ استنبول دنیا کا ایک نیا ریلیجیس، کلچر اور پولیٹیکل مرکز بن گیا۔ یہ قسطنطنیہ کا زوال تھا، لیکن یہ یورپ اور ایشیا کے درمیان نئے رشتے بنانے کا بھی آغاز تھا۔